ہم وہ نام رکھیں ایک ولی کامل کا جو اللہ کے صفاتی ناموں میں لفظ وہ آیا ہی، ہاں اس کا معنی ضرور آیا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کیا کرنے والا ہے؟ عطا کرنے والا ہے۔ ہم مشرک ٹھہرے اور خود جو اللہ پر نام بولا جاتا ہے وہ غیر پہ بولیں تو خود مواحد ٹھہریں، یہ کیسی الٹی منطق ہے؟ قرآن ہے، سورہ البقرہ ہے، اللہ کے پاک کلام میں انت مولانا، قرآن میں کیا ہے؟ بولیں تو صحیح یار، سارے قرآن کو پڑھیں، انت مولانا، ابھی نہیں سارے پڑھ رہے، انت مولانا۔ قرآن میں اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا کیا ہے؟ جب وہ بعض لوگ وہ بے ایمان جو غیب کے منکر ہیں، ان کے اشتہار آپ کے معنی والا میں لگتے ہیں، جب کوئی ان کا بڑا گستاخ آ رہا ہو تو کیا اس پہ نہیں لکھا ہوتا حضرت علامہ مولانا؟ حضرت علامہ، جو قرآن میں اللہ کا صفاتی نام آیا مولانا، اگر تم اپنے مولانا پہ پکارو تو تم واحد رہتے ہو۔ داتا اللہ کا صفاتی ناموں میں آتا بھی، اگر ہم داتا کہیں تو ہم مشرک بن جائیں گے؟ بتائیے یہ اسلام کی تبلیغ ہے یا اسلام سے دشمنی ہے؟ اونچی بولیں، یہ اسلام سے دشمنی کا ثبوت ہے۔ اللہ حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولیں۔ قرآن میں 2 جگہوں پہ اللہ نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ اللہ حافظ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے اللہ حافظ ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام آیا حافظ۔ تم بچے کو حافظ کہو، تم مشرک نہ بنو۔ کیا نہیں کہتے اپنے بچوں کو یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ میرا بھتیجا حافظ قرآن ہے؟ یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو کائنات کا کوئی فرد بھی اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو کسی اور پہ صفت جو اللہ کے صفاتی نام ہے بولتا وہ مشرک ہو جاتا، حالانکہ قرآن میں اس کو شرک کہا۔ قرآن اور حدیث شرک میں صرف 2 باتوں کو بند کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی اور کو یوں ملا دیں کہ جس طرح رب عبادت کا مستحق ہے اسی طرح کوئی اور بھی عبادت کا، یہ شرک ہے۔ نمبر 2، بندہ کہ جس طرح رب واجب الوجود اور قدیم ہے فلاں نبی بھی اسی طرح واجب الوجود اور کیا ہے، یہ بندہ مشرک ہے۔ اور اہل سنت کا ان دونوں میں سے کوئی عقیدہ، اب غور تو کریں، پہلے شرک کی تعریف تک نہیں آتی اور مسلمانوں کو خواہ مخواہ میں مشرک بنایا جا رہا ہے۔ تو جو مسلمان کو مشرک کرے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی سمجھ میں آیا اتنا کچھ سننے کے بعد کہ وہ بے ایمان ہے وہ اونچی بولے۔ جو مسلمان کو مشرک ہے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ تو پھر بے ایمان سے مسلمان کا کوئی تعلق؟ اب کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی غیب جانتا لہذا تم مشرک ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات معیار الوہیت ہے کہ جو غیب جانتا ہو وہ صرف رب ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا میں قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ کا نبی ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا نبی بھی غیب جانتا ہے۔ میرا نبی بھی کیا جانتا ہے؟ یہ دیکھیں کتاب شریف، ایسی کتابوں کی زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے۔ تفسیر کبیر اس کو کہتے ہیں۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 32 جزوں پہ یہ تفسیر ہے قرآن کی عربی زبان میں۔ کتنے جزوں پہ؟ 32 جزوں پہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر امام رازی نے کی۔ امام رازی سورہ التکویر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رب کا یہ فرمان وما ہوا علی الغیب بِدَنِین، وما ہوا علی الغیب بِدَ، معنی کیا ہے؟ اور میرا محبوب میرا نبی غیب کے معاملے میں بخل نہیں کرتا، غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، بخل نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا؟ امام رازی بھی اس کو لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ محبوب کے بارے میں رب یہاں فرما رہا ہے
آپ تو محبوب جانتا ہی جانتا ہے، لیکن رب فرما رہے میرے محبوب کی یہ شان ہے آگے غیب تقسیم کرنے میں بھی کنجوسی نہیں فرماتے۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں اور آگے غیب کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اگر یہی معیار الوہیت ہے تو پھر قرآن میں غیر کے لیے کیوں ہے؟ رب ہونا، اللہ ہونا اگر اسی چیز میں بند ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو، اگر یہ بات ہے تو پھر رب کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کیا جانتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ تکویر ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف جانتا نہیں میرا محبوب بلکہ غیب کے خزانے آگے منقسم تقسیم بھی فرماتا ہے میرا محبوب۔ غیب تقسیم کرنے میں محبوب بخل سے کام لیتے، تو اس قرآنی آیت سے معلوم ہوا کہ غیب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید کیوں بنا ہے؟ کیونکہ قرآن میں آ گیا۔ کس سے آ گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیبی، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ فرمایا اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ پھر فرمایا فلا یظہر علی غیبہ، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع دیتا تو کیا آیا؟ علی غیبہ، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع دیتا۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں جو رب کے پسندیدہ رسول ہیں اللہ ان کو اپنا علم غیب دیتا ہے۔ اللہ ان کو اپنا علم غیب کس کتاب میں آیا؟ جس کو قرآن کا نام نہیں آتا وہ بیچارہ تو ہے مجبور۔ ممکن ہے کسی بھائی کی زبان پہ لفظ قرآن نہ چڑھتا ہو، وہ مجبور ہے۔ جس کو آتا ہے وہ مجبور نہیں، وہ بولے، اپنے عقیدے کا اظہار کرے کہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی جو میرے پسندیدہ انبیاء ہیں میں ان کو اپنا کیا دیتا ہوں؟ غیب دیتا ہوں۔ کس کتاب میں آیا؟ قرآن پاک میں۔ کس کتاب میں؟ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ رب عالم الغیب ہے، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر اطلاع دیتا۔ فرمایا ہاں الا من ارتضی من رسول، جو میرے پسندیدہ رسول ہے میں ان کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہوں، میں ان کو غیب کے خزانے عطا۔ یہ قرآن دوسری جگہ بول رہا ہے اللہ اپنے نبیوں کو کیا دیتا ہے؟ اونچی بولے، مزید اونچی بولے۔ اب اللہ فرما رہے میں نبیوں کو غیب دیتا ہوں، اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جو یہ عقیدہ رکھے نبی کے پاس غیب ہے وہ مشرک ہے، بتائیے اس بندے کی بات ٹھیک ہے یا رب کا حکم ٹھیک ہوگا؟ ظاہر ہے جو رب کے حکم کے خلاف ہے وہ غلط ہے، بھلے کوئی بھی ہے، بھلے کوئی بھی ہے وہ غلط ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جب آ گیا اس کے خلاف عقیدہ رکھنے کی اجازت۔ آپ دیکھیں امام قرطبی، یہ تفسیر قرطبی ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے سامنے ہے، سب عربی تفاسیر ہیں جتنی بھی اس وقت اسٹیج پہ موجود ہے۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا یہ کیا ہے کہ عالم الغیب، رب ہی عالم الغیب ہے، کسی ایک کو غیب دیتا؟ ہاں فرمایا اسی کو دیتا ہے الا من ارتضی من رسول، جو اللہ کا پسندیدہ رسول ہوتا ہے اللہ اس کو علم غیب۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ کلام فرمایا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں نا نبی کو غیب نہیں، اور عربی مفسرین کہتے ہیں نبی کے نبی ہونے کی علامت ہی علم غیب ہے، نبی کے نبی ہونے کی علامت ہی علم غیب ہے۔ اس موضوع پہ ہماری ایک پوری قصہ آئے گی کہ کتنے اور کون کون سے صحابہ ہیں
جنہوں نے صرف غیب دیکھا اور پہلے دین کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے تھے. پوری ایک قسط اسی عنوان پہ حدیث کی روشنی میں آئے گی انشاءاللہ الرحمن کہ کتنے اور کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے غیب کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا. اور ان صحابہ میں شہنشاہ صداقت، امام المشارق والمغارب، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بھی اس وقت اسلام لائے تھے جب سرکار سے علم غیب کا معجزہ آپ نے دیکھا تھا. اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس وقت اسلام لے آتے جب دیکھتے کہ نبی سے کس چیز کا صدور ہوا ہے، علم غیب کا، کیونکہ وہ عربی تھے، جانتے تھے نبی ہوتا ہی وہی ہے جو رب کے ادا سے غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. امام قرطبی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُظْهِرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ. فرمایا اللہ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ بے شک رب، بے شک يُظْهِرُهُ اللہ ظاہر فرما دیتا ہے، اللہ اطلاع دے دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ، اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس لیے لا یظہر علی غیبہ، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا الا من ارتضی، ہاں اس کو بتاتا ہے جس کو چن لیتا ہے، جس کو خاص کر لیتا ہے. کس اعتبار سے؟ اصطفیٰ للنبوہ، جس کو وہ چن لیتا ہے نبوت کے لیے اس کو علم غیب کے خزانے بھی عطا فرما دیتا ہے. اس کو علم غیب کے خزانے بھی کیوں دیتا ہے؟ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَالًا عَلَى نَبُوَّتِهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ دَالًا عَلَى نَبُوَّتِهِ، اللہ اپنے نبی کو جس کو نبوت کے لیے چنتا ہے اس کو کیا دے دیتا ہے؟ اونچی بولنا ہے، غیب کے خزانے. اونچی بولیں، کیا دیتا ہے؟ جس کو بھی رب، پھر بولیں، نبوت کے لیے چن لیتا ہے اس کو کس چیز کے خزانے دیتا ہے؟ مفسرین نے لکھا دیتا کیوں ہے؟ لِيَكُونَ، تاکہ یہ غیب، تاکہ یہ ذالکہ، یہ غیب دالن، دلالت بن جائے، نشانی بن جائے، علامت بن جائے. کس بات پر؟ علی نبوت ہی، کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ غیب بتا رہا ہے یہ رب کا سچا نبی ہے، یہ رب کا سچا نبی ہے. مفسرین یہاں تک کلام کریں قرآن کی روشنی میں، اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت کی تفسیر نہیں ہے، معاف کرنا، یہ کوئی نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر نہیں ہے کہ کوئی بے ایمان کے گھر کی تفسیریں بیان کرتا رہا. میں کہہ رہا ہوں اٹھائیں تفسیر قرطبی. عربی مفسرین میں اس شخص کا ایک مقام ہے، امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی جلدوں میں مشتمل عربی زبان میں اس شخص نے قرآن کی تفسیر لکھی. اس قرآن کی تفسیر میں سے ہم جلد 19 اور صفحہ 28 سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. جو چھپی ہے میرے پاس، جو چھاپا ہے مکتبہ رشیدیہ کوئٹے کا ہے، اس پہ جائے وہ منکر جو کہتا ہے نبی کو غیب نہیں ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں جا کے دیکھے، قرآن کی روشنی میں عربی مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَالًا عَلَى نَبُوَّتِهِ، تاکہ اللہ علم غیب نبیوں کو دیتا کیوں ہے؟ پہلے کہا نا کہ جس کو اللہ کس کے لیے چنتا ہے. یار اب بولتے نہیں ہیں، ایسے جو موضوع ہوتے ہیں بولنے سے تعلق رکھتے ہیں. اب بولیں، اللہ جس کو کس کے لیے چنتا ہے اس کو کس چیز کے خزانے دیتا ہے؟ دیتا کیوں ہے؟ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَالًا عَلَى نَبُوَّتِهِ،
تاکہ رب اس لیے خزانے غیب کے نبیوں کو دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے غیب وہی بتاتا ہے جو رب کا سچا نبی ہوتا ہے، جو رب کا سچا اللہ کا قرآن کہے نبی کی نبوت کے لیے نشانی بہت بڑی، ویسے تو اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، ان نشانیوں میں بہت بڑی علامت نبی کے نبی ہونے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ رب کی عطا سے کیا بتاتا ہے؟ علم غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور ادھر ایک بندہ کھڑا ہو کے کہ نہیں کوئی اور غیب نہیں جانتا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی غیب جانتا ہے وہ مشرک ہے، یہ بہت بڑا جاہل انسان ہے، ایسا شخص بہت بڑا جاہل ہے اور اسلام میں غدار ہے، یہ قرآن و سنت کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ، یہ مسلمانوں کا بھی غدار ہے، یہ قرآن و حدیث کا بھی غدار ہے، یہ رب کے دین کا بھی غدار ہے، اور یہ رب رسول سے بھی بغاوت کیے ہوئے ہے، یہ شخص رب رسول سے بھی کیا کیے ہوئے ہے؟ بغاوت کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں علم غیب اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو عطا فرمایا ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو کیا دیا ہے؟ آگے اب مرتبے ہر نبی کے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا فرمایا۔ غور کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی غیب جانتا ہے اس لیے ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اونچی بولیں، اور یار اونچی بولو، اور میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو غیب نہ مانے وہ خبیث ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو غیب مانے وہ مشرک، اور میں کہتا ہوں جو غیب نبیوں کے لیے نہ مانے وہ خبیث ہے۔ اونچی بولے وہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، میرے کسی شیخ کا فتویٰ نہیں، کسی محدث فقیہ مجتہد صحابی اہل بیت کا فتویٰ نہیں، کسی نبی کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ رب کا قرآن میں موجود ہے کہ جو غیب نہ مانے وہ کیا ہے؟ اونچی 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 بولے وہ خبیث ہے۔ قرآن مجید ہے، سورت کا نام بھی یاد کریں، آیت نمبر بھی یاد کریں، سورت کا نام آل عمران ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ بار بار میں نہ کہوں وقت نہیں ہے، سارے بولا کریں، سورت کا نام کیا ہے؟ آیت نمبر اس کی 179، آیت نمبر کیا ہے؟ غور سے سنیں، پھر اس کا شان نزول بھی سنیں، پھر جو جملہ کہا دیکھیں رب نے کیسے وہی فرمایا جو غیب کو مانے، جس کا غیب والا عقیدہ ہو، رب فرماتا ہے یہ طیب و طاہر ہے، اور جس کا غیب کے متعلق عقیدہ نہ ہو رب کہتے ہیں میری بارگاہ میں یہ خبیث شخص ہے۔ دیکھیں رب کا قرآن، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی یمیز الخبیث من الطیب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، اللہ پاک فرماتا ہے ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی یہ لیذر المؤمنین کہ وہ مومنوں کو چھوڑے رکھے، علی ما انتم علیہ، اسی حالت پہ جس میں صحابہ اس وقت تم ہو، جس میں اس وقت تم ہو، کیونکہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت جتنے بھی مومن تھے وہ سرکار کے کیا تھے؟ سرکار کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے نا، صحابی تھے۔ یا اللہ کیسے جدائی ہوگی؟ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، اب میں خبیثوں کو طیب سے جدا کرنے والا ہوں، اب میں خبیث کو طیب سے جدا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو غیب بتائے، لیطلعکم جمع کسی گئے، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب کے خزانے دے، ہاں فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ